اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حامدا و مصلیا اما بعد. اس سے پہلے سورہ انعام کی 160 نمبر کی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ نیکیوں کا جو بے شمار اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتے ہیں وہ اس وقت فائنلی ملتا ہے جب انسان ایمان والا اپنی نیکیوں کو برباد ہونے سے بچا کر آخرت میں حاصل ہو. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نمبر 1، وہ سارے کام جن سے انسان ایمان سے ہی نکل جاتا ہے ان سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. کوئی انسان اللہ کو ایک نہ مانے، اللہ کی صفات میں کسی اللہ کی طاقت اور قدرت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اس سے بھی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. کوئی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہ مانے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، یا نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، اس سے بھی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہیں آخرت کی زندگی سے جڑی ہوئی، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو انسان ایمان سے نکل جائے گا. یہ فنڈامنٹل بلیفز آف اسلام ہیں جنہیں ضروریات دین بھی کہا جاتا ہے. ان کو باضابطہ طور پہ اپنے اپنے وقت کے علماء سے، معتبر علماء سے باضابطہ پڑھنا اور سیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو عقائد کا بالکل انٹیگرل پارٹ ہیں کہ ان کو مانے بغیر انسان ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا. اس کے بعد جو فرائض دین ہیں، جو دین کے فرائض ہیں، جیسے نماز 5 وقت کی، روزے رمضان کے، حج، زکوٰۃ، ان کے فرض ہونے کا اگر کوئی انکار کرے گا تو بھی وہ ایمان سے نکل جائے گا. اسی طریقے سے دین کا کوئی بھی ایسا کام، دین کی کوئی بھی ایسی بات جس کا دین ہونا ثابت ہے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن دین ہونا ثابت ہے، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو گھٹیا سمجھنا، to belittle that, undermine that, devalue that، اس سے بھی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. تو ایمان سے جب نکل گیا اپنے کسی عمل کی وجہ سے تو اس کے سارے پچھلے اعمال بالکل ختم ہو گئے. اب کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے انسان ایمان سے بھی نہیں نکلتا اور اس کے سارے پچھلے اعمال برباد نہیں ہوتے، لیکن جس عمل کے ساتھ یہ اعمال لگ گئے ہیں اس عمل کا ثواب نہیں ملتا. جیسے اخلاص، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی گئی ہے بلکہ دکھاوے کے لیے، to inflate your personality, to gain the worldly benefits, fame, name or anything else، آپ نے کام تو کیا دین کا، دینی کام کیا، عبادت کی، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے یا اور کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طریقے سے آپ نے بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کی، امت کی اور انسانوں کی، to just inflate your personality، millions and millions and rupees آپ نے خرچ کر دیے، زمین بھر سونا سمجھیے آپ نے خرچ کر دیا، لیکن یہ صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو دکھائے. یا خدا نخواستہ ان سب کاموں کو، نیک کاموں کو کرنے کے بعد، لوگوں پر احسان کرنے کے بعد، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد آپ نے ان پر احسان جتلا دیا، اپنی زبان سے، اپنی ادا سے ان کو تکلیف پہنچا دی، تو اس سے بھی نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا. یہ سارے کیے ہوئے پیسے جو خرچ آپ نے کیے ہیں ان کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عقائد کو سیکھیں اور اعمال میں دکھاوے سے بچیں، اور اگر ہم نے لوگوں پر احسان کیا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، تو اپنی زبان اور اپنے انداز سے ان کو تکلیف پہنچانے سے بچیں.
ایک غیر شعوری تکلیف ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، جن کی مدد کرتے ہیں، ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ ہم سے ملتے نہیں، آپ فون نہیں کرتے، آپ ملتے رہا کریں، فون کرتے رہا کریں۔ ان سب چیزوں میں بھی اگر کوئی بھلائی مقصد نہیں ہے، دین کی خدمت مقصد نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا بینیفٹ مقصد نہیں ہے، تو ان سے بھی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا آپ تعاون کر رہے ہیں، علماء کرام، مدارس کے ذمہ دار یا غریب لوگ، ان کو بلا ضرورت تکلیف پہنچتی ہے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔